لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جس کو معلّہ صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں. میں نے سابقہ درس میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. 10 یعنی 1000 اور بعض روایات میں کہ 10,000 نئے شہروں کی بنیاد رکھی، 4000 نئی مساجد تعمیر کرائیں، اور محکمہ مالیات اور محکمہ پولیس اور صوبوں کی تقسیم کا کام بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ بھی قائم فرمایا اور نئی نئی ضرورت کے مطابق چھوٹی چھوٹی نہریں بھی کھدوائیں. یعنی آپ کے فتوحات میں نظر ڈالی جائے تو ما سوا اللہ کی قدرت اور انعام کے کوئی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عناصر اربع کنٹرول عطا فرمایا تھا. عناصر اربع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے. تو حضرت کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے. مصر کے لوگوں نے آ کے آپ کی خدمت میں ایک بات رکھی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر سال کی ایک تاریخ میں ہم اپنے ملک کی ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی سجا کے سنوار کے بہت سا زیوروں کے ساتھ دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ نظر پوری نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی ہی نہیں آتا.
اب چونکہ اسلام کی حکومت ہے، آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ اور یہ زمانہ یعنی اندازہ کریں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ، اس سے بھی پہلے یہ رسمیں بد تھی، اور ہمارے ہاں بھی جاہروں میں اب بھی ہے کہ جب فلڈ آتے ہیں، دریا آتے ہیں اور دریا کٹائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت خضر کی فوجیں کاٹ رہی ہیں، جانور ذبح کر کے ان کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے ہاں بھی یہ وہ رسمیں باقی ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ بھائی میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں امیر المومنین کو اطلاع بھیجتا ہوں جو حکم فرمائیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے بڑے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے حضرت کو پیغام پہنچایا۔ حضرت کو پیغام پہنچا تو آپ نے کاتب کو فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ۔ لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل، کہ اے دریائے نیل تمہیں عمر خط لکھ رہا ہے۔ ان کنت تجری بامر اللہ، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ رسم و رواج اپنے قبل اپنی طرف سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس پانی کے خزانے موجود ہیں۔ اب اندازہ کریں، یعنی پانی کو بھی کبھی خط لکھا جاتا ہے؟ پانی میں خط ڈالیں وہ ختم ہو جائے گا یا پانی پڑھے گا اس کو؟ کہ عمر ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا۔ خط بھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ عمرو بن العاص سے کہہ دو کہ جب میرا خط پہنچے چند معززین کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں میرے خط کو ڈال دیں اور آپ آ جائیں، اور کوئی رسم نہیں کرنی، کوئی لڑکی شڑکی بھیڑ نہیں چڑھانی۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں کہ لڑکیاں قربان کی جائیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب خط پہنچا تو میں لے کر دریائے نیل کے وسط میں گیا اور جا کے وہاں حضرت عمر کے خط کو ڈالا اور نکل آیا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے کہا پتہ تو کریں کیا ہوا، اور نے کہا حضرت رات اتنے جوش سے دریائے نیل چڑھا ہے کہ کناروں سے بھی پانی باہر بہ رہا ہے۔ اتنا پانی تو کبھی بھی نہیں آیا تھا زندگی میں۔ تو آپ کا پانی پر بھی اللہ نے حکم چلایا۔ مسجد نبوی میں جمعہ کا دن ہے اور آپ خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران میں سیدنا امیر المومنین عمر نے فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت ساریہ جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر لے کر نہاوند گئے ہوئے تھے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اور نہاوند مدینے سے 1 مہینے کے فاصلے پہ تھا۔ جب جمعہ ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کہا کہ خطبے کے دوران میں یا ساریت الجبل، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منبر پہ کھڑے کھڑے دکھایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، تو میں نے یہیں سے ان کو کاشن دیا فوجی کہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھو اور حملہ کرو۔ اب صحابہ چپ ہو گئے، کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب جناب کافی عرصے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انتظار ہے، مدینے والے بھی منتظر ہیں کہ ساریہ کیا خبر لاتے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی، ساریہ کو عظیم فتح نصیب ہوئی، وہ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ساریہ کیا بات ہے؟ کہ ہم شکست کھا رہے تھے کہ عمر کی آواز آئی، اور ہم نے حضرت عمر کے حکم کے مطابق پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھا، حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ تو اللہ نے ہواؤں کو بھی حضرت عمر کے تابع کر دیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں
ایک آگ آئی اور وہ اتنی شدید آگ تھی کہ پہاڑوں کو جلا رہی تھی۔ اگر اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور یہ بھی دعا کریں کہ ادب سے نصیب کرے، اور یہ بھی دعا کریں کہ مدینے کے برکات نصیب، مدینہ منورہ کے ثمرات نصیب ہوں۔ تمام علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے تھے مدینہ افضل۔ جب سب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے افضل ہے مدینہ، فرمایا کہ ہر شہر، ہر ملک، حتیٰ کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا، یہ مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا۔ اور ایک حدیث بھی سن لیں، لیکن درود شریف پڑھیں تو پھر میں سناؤں گا۔ حضور پاک نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا تم میں جو طاقت رکھے کہ اس کو موت مدینے میں آئے کوشش کرے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی مدینے میں ڈیرا لگا لے، بہت اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ فرمایا جو آدمی مدینہ منورہ میں دفن ہوگا ایمان کے ساتھ، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ تو آپ جب مدینہ منورہ جائیں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ایئرپورٹ ہے نا، اس ایئرپورٹ سے اسی روڈ پر آگے چلے جائیں 5-6 کلومیٹر، تو سیاہ پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے کہ آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آدھا پہاڑ جل گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت اتنی شدید آگ آ رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے کہ پہاڑ بھی جل رہے ہیں، پتھر بھی جل رہے ہیں۔ حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا دوڑایا اور اس مقام پہ پہنچے اور جا کے آگ کو درے سے مارا، کہا خبردار تمہیں پتہ نہیں آگے مدینہ کی حد ہے محمد مدنی کے، اب آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے آگے جہاں حضرت عمر کا درہ لگا وہی آگ رک گئی۔ اللہ نے یعنی آگ کو بھی حضرت عمر کے توبے کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں کہ زمین میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے زمین پہ درہ مارا اور کہا کہ خبردار میں نے تم پہ عدل نہیں کیا کہ تم ہل رہی ہو، تو زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے یعنی عناصر اربع جو تھے وہ بھی حضرت عمر کے تابع کر دیے، اور یہ حضرت عمر کی عظمت تھی اور شان تھی کہ آپ نے جب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کی فتح کے لیے لشکر بھیجا، مسلمانوں کا عظیم لشکر جو ہے وہ بیت المقدس میں پہنچا، تو وہاں جو ان کے احبار تھے، علماء تھے، رہبان تھے، وہ سارے وفد کی شکل میں ابو عبیدہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ یہ مسجد اقصی ہے، مسجد صخرہ ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ اولا ہے، یہ کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی آخر زمانے میں آئے گا جس کا نام عمر ابن الخطاب ہوگا، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ شہر اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی ہے، اور اس کی نشانیاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ فکبر ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا الحمدللہ ہمارے امیر المومنین کا نام بھی عمر بن الخطاب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لیں، جنگ بند رکھو، ہم آپ کو دیکھیں گے اپنے کتب سابقہ کے روح سے ان کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، وہ ساری ملائیں گے، اگر واقعی یہ وہی عمر ہیں تو ہم چابیاں پیش کر دیں گے۔
حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، حضرت عمر نے سب صحابہ کو بلایا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، مشورہ لیا کہ اب کیا مشورہ ہے، مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ بڑا سفر ہے نا، 1 مہینے کا سفر ہے، اس وقت کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر، اتنا سفر کرنا اور مدینہ چھوڑ کے جانا، اور پھر وہ یہودی لوگ ہیں، ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ علی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں نہ گیا اور جنگ ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے تو قیامت میں خدا کو جواب کون دے گا؟ میں ہر حال میں جاؤں۔ آپ نے اپنے غلام کے ساتھ سفر جاری کیا، اور سفر کا یہ عالم تھا، فرمایا ایک دن میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے، دوسرے دن میں پیدل چلوں گا، تم سواری کرو۔ یہ عدل عمر ہے نا، اب تو باتیں کی جاتی ہیں نا۔ اسی طرح سفر پہ طے کرتے 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 حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں آپ پہنچ گئے، بڑا استقبال ہوا، آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ حضرت ہماری ایک درخواست ہے، اگر قبول فرما لیں، کہ دشمن کے علماء آئیں گے، ہمارا منشا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت میں ایک بڑا اعلیٰ لباس ملا ہے، آپ یہ پوشاک پہن لیں اور ایک خوبصورت گھوڑے پہ سوار ہو کے چلیں، پتہ تو لگے نا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہے۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور مریل سی اونٹنی ہے۔ آپ نے بھی بات مان لی۔ اب جب وہ گھوڑا لے آئے سواری کے لیے، آپ نے پوشاک پہنی اور گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا، ابھی اوپر بیٹھے نہیں تھے کہ جلدی سے نیچے کودے اور فرمایا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ صحابہ حیران ہے کہ حضرت فرمایا میرا لباس لے آؤ۔ وہی پھٹا پرانا لباس پہنا، اسی اونٹنی پہ بیٹھے۔ ابو بکر نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بس اس بات کو چھوڑ دو۔ وہاں جب گئے تو ان کے علماء جو تھے وہ ساری اپنی کتابوں کا خلاصہ لے کے کھڑے تھے، انہوں نے ایک ایک علامت دیکھی جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے ساتھی، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ کا ذکر بھی میں نے تورات و انجیل میں کر دیا ہے۔ ساری نشانیاں ملاتے جب مل گئیں تو انہوں نے چابیاں لے کے حضرت عمر کو پیش کی۔ انہوں نے کہا واقعی آپ امیر المومنین ہیں، عمر ابن الخطاب ہیں، آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، یہ بیت المقدس کے دروازے کی چابیاں ہیں، بغیر جنگ کے آپ کے حوالے ہیں۔ بہرحال فتح ہو گئی الحمدللہ بیت المقدس میں، اور اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دل سے دعا کرو کہ یا اللہ آج بھی اپنی قدرت سے مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یہود ظالمین غاشمین پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ عسکری طاقت ہے، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ ایمانی طاقت ہے، لیکن تیرے بندے ہیں، اپنے بندوں پہ رحم فرما۔ جب واپس آئے خیمے میں
تو ابھی عبیدہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ لباس کیوں تبدیل کیا؟ فرمایا جب میں گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو اللہ نے مجھے منظر دکھایا کہ عمر تیری نشانیاں جو ہم نے تورات میں لکھی ہیں وہ تو یہ نہیں ہے، تم نشانیاں بدلو گے، صرف تم پہ اعتراض نہیں ہوگا، میرے نبی کی نبوت پر بھی اعتراض ہوگا۔ اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے رضی اللہ عنہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے ایک پوٹلی میں سے ایک پھٹا پرانا کاغذ نکالا، حضرت عمر کو دکھلایا۔ حضرت عمر پڑھ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور فرماتے ہیں لال عمر و لال ابن ہی، لال عمر و لال ابن ہی، یہ عمر یا اس کے بیٹے کی جائیداد نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا زمانے کفر میں جب میں ابھی اسلام بھی نہیں لے آیا تھا، میں شام میں تجارتی قافلے کے ساتھ آیا، خدا کی شان ہے کہ قافلہ ایک دن پہلے چل پڑا، میں اکیلا رہ گیا۔ اب میں پریشان تھا چونکہ بغیر قافلے کے سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا کہ یہی بوڑھا جو ہے نا اس وقت جوان تھا، یہ میرے پاس آیا، غور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں۔ کہنے لگا مکے سے ہو؟ میں نے کہا ہاں مکہ سے ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر۔ کہا خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ کہتے میں پریشان تھا، میں نے کہا میرا قافلہ چلا گیا ہے، کہاں چلوں میں؟ اور نے کہا غم کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں ان کے ذریعے آپ کو قافلے تک پہنچا دوں گا، آپ کوئی غم نہ کریں۔ کہتے ہیں مجھے لے آیا، بڑی دعوت کی، کھانا وانا کھلایا اور ایک کاغذ لے آیا۔ کہنے لگا کہ اس کاغذ پہ لکھ دو کہ اگر اس ملک کے تم بادشاہ بنو گے تو میری زمین پر کوئی لگان یا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بوڑھے آدمی میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننے کا بھی نہیں سوچا، تم مجھے یہاں پر بادشاہ بنا رہے ہو۔ اس نے کہا عمر بات سنو، اگر نہیں بنو گے تو لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی اگر تم بادشاہ نہ بنے، بس نہ بنے، بات ختم ہو گئی، کیا تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ کہنے لگا آج یہ وہی خط لے کے آیا ہے اور میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں جاگیریں بخش دیں، جس کو چاہیں زمینیں دے دیں۔ یہاں تو اب اسلام کا قانون چلے گا جو سب کے لیے برابر ہوگا، یہ عمر کی جائیداد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب مدینہ منورہ میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا افک عائشہ کا، سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی تھا، لیکن چند مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ وہ ایک مفصل قصہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی نظر التفات جو تھی نا وہ کم ہو گئی، اب حضور میرے ساتھ زیادہ محبت سے بات نہیں کرتے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں بھی حضور کیوں ڈرا تھے۔ آخر حضور نے مطلقاً بات بھی کرنی چھوڑ دی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میرا وجود آپ کے لیے بوجھ ہے تو مجھے حکم دے میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں چلی جاؤ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ماں باپ کے گھر میں آگے، لیکن مجھے پھر بھی کوئی پتہ نہیں۔ ایک رات جب عورتیں اس زمانے میں گھروں میں حمام تو ہوتے نہیں تھے، نہ بیت الخلا بنے ہوئے تھے، عورتیں دور نکل جاتی تھی پہاڑوں میں، وادیوں میں، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے پھر گھر واپس آتی تھی۔ کہتی ہم بھی چند عورتیں چلی گئیں رات کو، میں راستے میرے ساتھ مستح کی والدہ تھی، اس کو اپنی چادر جو پاؤں میں الجھی نہ تو گرنے لگی تو اس نے کہا ہلاک مستح، اللہ مستح کو برباد کرے۔
میں ناراض ہوئی، میں نے کہا یا مستح ما تقولین، کیا کہہ رہی ہو؟ مستح صحابی ہے اور بدری ہے، بدر میں شریک ہونے والوں میں ہے، اور تم اس کو ہلاکت کی دعا دے رہی ہو۔ اس نے کہا عائشہ تم بڑی بولی، تمہیں پتا ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ انہوں نے کہا ظالموں نے تم پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اور میرا بیٹا مستح بھی ان کے ساتھ شریک ہو کے تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو میں نے اس لیے اس کو بد دعا دی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے تو سب کچھ بھول گیا، بدن پہ لرزہ طاری ہوا، میں فوراً گھر واپس آئی۔ اب میری والدہ کو تو پتا تھا، انہوں نے میری حالت دیکھی، انہوں نے کہا عائشہ اس مسئلے میں انتہائی پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ علی مجھے مشورہ دو کہ میں عائشہ کے بارے میں کیا کروں۔ حضرت علی بھی سن چکے تھے قصہ۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایک عورت کے لیے اتنے پریشان ہیں، طلاق دے دے، ایک سے ایک لڑکی آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ اصل میں جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ناراضگی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیشہ بی بی عائشہ روتی تھی کہ علی میرا بیٹا تھا، ماں کی طلاق کا مشورہ نہ دیتا، اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میری تو دنیا و آخرت برباد ہو جاتی۔ تو دوسری بات حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے معاملات میں جو گھر کی کنیز ہوتی ہے، باندی ہوتی ہے، جیسے بی بی بریرہ بی بی عائشہ کی باندی ہے، اگر اس سے تفتیش کی جائے تو بات کھل سکتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی بہرحال یہ معاملہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، بریرہ سے پوچھو، کسی سے پوچھو، مجھے بتاؤ کہ بات کیا، حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی بریرہ کو بلایا اور پوچھا ما تقولین فی عائشہ، تم عائشہ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو؟ اس نے کہا حضرت علی عائشہ خالص سونا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، البتہ بچی ہے، چھوٹی عمر ہے، کبھی کبھی آٹا بھی گوندھ کے رکھتی ہے نا، بات بھول جاتی ہے روٹی پکانے کی تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی، اتنی غافل ہے، ورنہ عائشہ ہر لحاظ سے پاک۔ حضرت علی نے غصے میں فرمایا کہ بریرہ بات سنو، میں مار مار کے تیری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا، یہ میرے مدنی پاک کی محبت اور میرے مدنی کی پریشانی کا مسئلہ ہے، جو بات ہو سچی سچی کرو۔ اس نے کہا مجھے مار ڈالو، حقیقت یہ ہے کہ بی بی عائشہ پاک ہے۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد حضور پاک علیحدہ بیٹھے ہیں اور آپ نے حضرت عمر کو بلایا، کہہ دو رضی اللہ، جب تک کہو نا تم بھی نہیں کہتے ہو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، حضرت عمر کہہ دو رضی اللہ۔ یہ تم نہیں، ایک انگریز نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر عالم اسلام میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ حضرت عمر یعنی اتنا بڑا آدمی تھا کہ دشمن مان رہا ہے کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر جو ہے مٹ جاتا۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم سن چکے ہو بی بی عائشہ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اب تو ان میں میرے اپنے خالص صحابہ حضرت حسان، حضرت مصطح اور لوگ بھی شریک ہو گئے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مالی ابن الخطاب
خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ محمد مدنی کے گھرانے کے بارے میں بات کرے؟ حضرت نے فرمایا عمر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ مجھے مشورہ دو، مجھے بتلاؤ کہ میں کیا کروں۔ حضرت عمر نے کہا حضور آپ کا حکم ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں یا کوئی سخت لفظ میرے منہ سے نکل جائے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا حضور پھر مجھے پوری بنیادی بات بتائیں، عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا آپ کی شادی اللہ نے کرائی؟ واہ عمر کہاں تیرا دماغ پہنچا؟ انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے منشے سے شادی کی ہے یا حکم خداوندی ہے؟ فرمایا عمر اللہ کا حکم ہے، جبریل ایک ریشمی کپڑے میں عائشہ کی تصویر لے کے بھی میرے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہاری بیوی ہوگی دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، میں نے یہ شادی اللہ کے حکم سے کی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے پاک لڑکیاں مل جاتی ہیں، وہ ہم اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی؟ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا حضور مجھے یہ بتائیں آپ کے بدن پہ یہ مکھی جو ہے اڑنے والی گندی یہ بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اے میرے مدنی وال پاک سے کہ اگر جو اللہ اپنے مدنی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ حضور کے بستر پہ گندی عورت کیسے بیٹھنے دے گا؟ عمر کہتے ہیں سبحان رسول اللہ، حضور سے بالکل وہ بات چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ حضور تشریف لائے، ابو بکر کے گھر میں بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بستر پہ تھی، مجھے پاس سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں جو بھی کہوں گا لوگ کہیں گے بیٹی ہے، باپ بیٹی کی صفائی دیا کرتے ہیں، میں کوئی بات نہیں کہتا، مجھے آپ سے عائشہ تو زیادہ پیاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ام عائشہ تم بتاؤ۔ نے کہا حضور ہم نے عائشہ کو ہم قربان کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم کیوں صفائی دیں اپنی بیٹی کی؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور پہ وحی اترنی شروع ہو گئی۔ فرماتی ہے میری ماں کی جان نکل گئی، میرے والد کا چہرہ سفید پڑ گیا کہ خدا جانے وحی میں کیا آتا، لیکن کہتی ہے مجھے یقین تھا، مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ عدل فرمائیں گے، میں بے گناہ ہوں، اللہ پاک میری عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ پر وحی اترتی رہی، جب وحی اتری تو آپ نے فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ قد براک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تیری برات کا اعلان کیا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے صفائی دی ہے کہ عائشہ پاک ہے، اور کہتی ہے میرے والد میری والدہ کا چہرہ بھی کھل گیا، حضور کا چہرہ بھی گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ میری اماں نے کہا قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو حضور کا شکر ادا کرو۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکریہ نہیں کرتی، حضور نے تو 1 مہینے تک مجھ سے بات نہیں کی، میں اس خدا کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا رضی اللہ۔ اب حضرت عمر حج پہ آئے، مکے میں بیٹھ کے دعا کی کہ یا اللہ عمر بوڑھا ہو گیا،
اب میں اتنے بڑے ملک کا انتظام نہیں سنبھال سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد نبیک، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور محمد مدنی کے شہر میں دفن کرنا۔ اسی جگہ میرا مدنی عمر خدا سے مانگ رہا تھا، اور اسی جگہ عمر مدینہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں، صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، سوو استدلو اعتدلو سوو، تو ظالم جو تھا ابو لولو فیروز المجوسی، وہ خنجر زہریلا لے کے چھپا بیٹھا تھا، اس نے حملہ کیا اور حضرت کا پورا پیٹ مبارک کٹ گیا، آنتیں باہر آ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا اپنے بیٹے کو کہ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی حضرت عمر آگے بڑھے، عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، اور اس ظالم کو پکڑتے پکڑتے 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ مارتا گیا سب کو، اور خنجر زہریلا تھا۔ پہلی بات جو حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا مسلمان ہے کہ کافر؟ انہوں نے کہا حضور کافر ہے۔ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کافر کے ہاتھوں شہید ہوا۔ سارے انتظامات کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ایسا کرو کہ امہات المومنین سیدہ عائشہ کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے کہو کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے۔ فرمایا لا تقل لہا امیر المومنین، میرے یہ نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہ لگانا۔ کہا عمر نے بھیجا ہے، اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے روضے میں دفن ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور میں بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ جگہ تو اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس کو دفن کرو حضور کے ساتھ۔ حضرت عمر کو جب خبر ملی خوش ہوئے، لیکن فرمایا یاد رکھو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، تجہیز ہو جائے، تکفین ہو جائے، نماز ہو جائے، میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھ کے پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دے دے تو مجھے روضے میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ جنازہ لے کے آئے ہیں، بی بی عائشہ کے دروازے پہ رکھا ہے۔ بی بی نے فرمایا میں نے اجازت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ خلقنا من تربت واحدۃ، آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی میں ہم کٹھے دفن ہوں گے، اور اسی سے ہم قیامت والے دن لباس یوم القیامہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا۔ میں ان سب کو لے کے جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا، تو وہ امام، وہ امیر المومنین، وہ خلیفہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی وہ بھی صاحب المزار بن کے حضور کے ساتھ لیٹ گئے رضی اللہ عنہ واللہ اعلم۔ اللہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے جی کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، اگر سود کی رقم سے ہم انکم ٹیکس ادا کر دیں، بہرحال یہ فتویٰ تو وہاں کے علماء اور مفتیوں سے لینا، بہرحال سود لینا بھی حرام ہے اور وہاں کا ٹیکس بھی حرام ہے، تو حرام والوں کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ ادائیگی ہو جائے گی۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو دائیں ہاتھ لگائیں، اور اگر نہ ملے تو اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔
بہرحال آپ طائف گئے اور آپ نے احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی. اب آپ مدینے میں جا رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ بھی کر لیں اور مکے میں آ کے ایک دم بھی دے دیں. 11 ذی الحج کو میں نے 9 بجے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی، چونکہ زوال سے پہلے ماری ہیں. دم پاکستان میں نہیں دے سکتے، دم مکے میں دی جاتی ہے. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا مقام مکہ ہے، حرم ہے. بہرحال گزار یہ ہے کہ جب آپ نے بریلوی دوستوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت. وہ سب جانتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جھوٹ کے سہارے چل رہے ہیں، کاغذ کی کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں بھی پتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہاں اسلام کی حکومت ہے، قرآن کی حکومت ہے، حدیث کی حکومت ہے. ہر مقام پہ علماء ہیں، قاضی ہیں، وزارت العدل ہے، نظام ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. میری داڑھی بھی ہے، میری بیوی نمازی بھی ہے، لیکن پردہ نہیں کرتی. دعا کرو. اور آپ کو شرعاً یہ حکم بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ اس کو گھر سے نہ نکلنے دو. آپ کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہیں نکل. جب نہیں نکلے گی پردہ خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ پہلا پردہ تو گھر کا ہوتا ہے نا. میاں بیوی میں محبت زیادہ ہو جائے تو یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں. طلاق کے علاوہ نکاح پر اور کیا، نکاح پر اور کیا اثر انداز؟ طلاق کی اثر انداز ہوتی ہے، اور تو کوئی عوامل اثر انداز نہیں ہوتے. حضرت یہ موجودہ کعبۃ اللہ جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد پھر قریش نے تعمیر کیا، قریش کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا، اس کے بعد پھر اس حکومت نے تعمیر کیا. کئی تعمیریں گزر چکی ہیں. کہتے ہیں حجر اسود پر میرا موبائل چوری ہو گیا، میں اس کو اللہ کی مرضی سمجھ، ہر چیز اللہ کی مرضی ہے. طواف کیا، عمرہ کیا، طواف صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا، 7 چکر پورے کیے، وہ ادا نہیں ہوا، دم پڑ گئی. اگر عمرہ کسی کے لیے کرنا ہے، ہاں نیت اس کے لیے ہوگی تو اللہ اس کو ثواب دیں گے. نیت نہ ہو تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ زوال کے وقت قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ نماز نہ پڑھو جب سورج سر پہ ہو. زوال کا معنی ڈھل جانا، ڈھل جائے پھر پڑھ سکتے ہو. کہتے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، ایک بچہ نظر آیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں پہ خوشبو تھی. کوئی بات نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو. فدق کوئی جاگیر نہیں تھی. اس کا کیا فیصلہ ہوا تھا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے لیے. حضور پاک نے تو اپنی زندگی میں اس سے بچوں کا، بیویوں کا خرچ ہوتا تھا. بعد میں بی بی فاطمہ الزہرا نے مانگا تھا کہ مجھے دے دیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے ان کے ابا کی حدیث پڑھی کہ ما ترکنہ فہو صدقۃ، اللہ کے پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا، جو بھی چھوڑے وہ صدقہ ہے. تو اس لیے بات ختم ہو گئی. لیکن اگر شیعہ کا تکلیف ختم نہیں ہوتی تو حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں نا، انہوں نے کیوں نہ دے دیا؟ اگر حضرت علی نہ دیں، ان کی خلافت میں کوئی حرج نہیں، تو ابو بکر عمر کی خلافت میں بھی کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ جو ملاوٹ کرے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے. زمزم میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں بعض اوقات دوائی ڈالی جاتی ہے اور احتیاط کے لیے، یا برف ملائی جاتی ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس میں اور کوئی ملاوٹ نہیں کرتے. وہ تو اتنا اچھا انتظام ہے کہ آدمی کا ہاتھ بھی نہیں لگتا، مشین کے انداز سے بوتلیں بند ہوتی ہیں.
بھائی بیبی ٹیوب کا مسئلہ جو ہے وہ واضح ہے. اگر خاوند کا مادہ ہے، بیوی کا مادہ ہے، اسی کو ٹیوب میں رکھا جائے وہ جائز ہے. اگر مادہ کسی اور مرد کا ہے تو حرام ہے. جی 11 دن آج کو ہم نے تقریباً 11:30 بجے 11:30 بجے تو خیر انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، کوئی صدقہ کر دو. اب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے. بعض لوگ عام لباس میں طواف کے دوران دوڑتے ہیں، بالکل منع ہے. نیکی بدی اللہ کی توفیق سے ہے، تو انسان کا اس میں اتنا ہی تو دخل ہے کہ وہ انسان ہے. باقی خیر کی توفیق اللہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو جو کام کرو گے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. اگر گھر کا مالک پانی نہ دے تو مالی کا باغ خشک ہونے میں کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہی ہے نا کہ پانی کیوں نہیں دیا. اللہ نے جو احکام بنائے ہیں کہ پانی پیو، بھوک لگے کھانا کھاؤ، اسباب پر عمل کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے نا. خالق الاسباب کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہے. یہاں پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. یہ اکٹھے نہیں اٹھاتے، اکیلے میں اٹھاتے ہیں. کیونکہ دعا اصل عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ چوری چوری اللہ سے مانگے. والد کے لیے حج بدل کروانا چاہتا ہوں. ایک شخص حافظ ہے، امام ہے، حج فرض نہیں ہے، کرا سکتے ہیں. طائف گیا تھا، میں زیارت کے لیے گیا تھا. کیا کر بہرحال طائف دوبارہ جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینا پڑے گا. عمرے کے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا، احرام کے نیچے تولیہ باندھا رہ گیا، عمرہ احرام کے نیچے تولیہ کے ساتھ کر لیا، کوئی حرج نہیں. وہ بھی تو احرام ہی تھا، تولیہ ہی تھا نا، کوئی قمیص تو نہیں تھی، نہ پاجامہ تھا. کہتے ہیں کہ حج کے آنے کے لیے، دوبارہ حج کے لیے فارم پر کرتے ہوئے حقیقت نہیں لکھی، جو غلط بات ہے. جھوٹ بول کے حج نہ کیا کرو. پہلے دن شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے مینا معلم کا نمائندہ لے گیا. میری بیوی تھی، میری عمر 58 سال ہے، بیوی کی عمر 45 سال ہے. صبح فجر سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی. پکڑ کے لے گیا. تم نوکر تھے اس کے یا قیدی تھے معلم کے نوکر کے؟ آپ اپنے وقت پہ آتے، آپ کو تو فجر کی نماز پڑھنی تھی مزدلفہ میں. بچوں میں اگر ہم وقفہ کرنا چاہیں تو حالات کے مطابق دیکھ لیں، 1 سال 2 سال 3 سال وقفہ کر سکتے ہیں. مستقل بچے بند نہ کرائیں. سیر و تفریح کے ارادے سے طائف جاتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کعبے میں رہو اور طواف کرو. لیکن اگر جاؤ تو واپسی پر لازماً احرام باندھنا ہوگا. مسجد تنعیم میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے. میں جدہ ایئرپورٹ میں کسی کام کے لیے گیا تھا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. جدہ میقات نہیں ہے. طواف کرتے ہوئے اگر اشارہ کرنا بھول جائے کوئی حرج نہیں. اسلام کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک ہاتھ سے کریں یا دونوں ہاتھوں سے. بہرحال مکے میں رہتے ہوئے تہجد ہو یا اشراق ہو، ان سب سے زیادہ ثواب طواف میں ہے. کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. باقی ہر عبادت ہر ملک میں ہو سکتی ہے، طواف ما سوائے کعبے کے کہیں نہیں ہوتا. تو لہذا تہجد کے بجائے بھی طواف کرو تو زیادہ افضل ہے. لیکن نہ کر سکو تو تہجد تو پڑھو. اگر مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے
تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے، 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرے گا، اب 4 رکعتیں پوری کرے گا، وہ امام کے تابع ہو گیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں۔ رش کی وجہ سے حجر اسود کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، چلے جائیں کوئی حرج نہیں، اشارہ نہ بھی کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ ہماری فجر کی نماز جہاد میں آئے گی، جہاد میں پڑھ لیں، ساری دنیا پڑھتی ہے، بلکہ سعودی ایئر لائن میں تو ماشاءاللہ ہوائی جہازوں کے اندر باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، باقاعدہ جماعت ہو سکتی ہے، لیکن نہ پڑھ سکو تو پھر اتر کے قضا کرنا۔ اللہ کی معرفت سے یہ مراد ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی ذات اور صفات کو پہچانے۔ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہم صدقہ خیرات کس کو دیں گے؟ جو حرم میں کام کر رہے ہیں، خادم ہیں، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ کتنا ان کی تنخواہ ہے؟ 500-600 ریال۔ یا جو بیچارے سڑکوں پر بلدیہ والے جھاڑو دے رہے ہیں، ان سے کون زیادہ مستحق ہو سکتا ہے؟ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آدمی مدینے پاک میں جائے تو بہرحال سامنے صلاۃ و سلام پڑھے، قدمین شریف میں بیٹھنا جائز ہے، درود پڑھتا رہے، دعا اللہ سے مانگے گا، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ پاکستان سے احرام باندھا، طواف کے دوسرے چکر میں حیض شروع ہو گیا تو باہر نکل گئی، 6 دن کے بعد مینا کے لیے روانگی تھی، پاک صاف ہو کر حج کی نیت کی، حج کے تمام احکام بخوبی انجام دیے، عمرہ بھی کیا، حج کے بعد عمرہ بھی کرے، بس ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے صحیح عمل کیا ہے، صدقہ بھی کر دیا، حج کے بعد عمرہ بھی کر لیا، اس نیت کو حج میں بدل دیا۔ میں نے حج کیا ہے لیکن طواف نہیں کیا اور صفا نہیں دوڑا، طواف نہیں کرو گے حج بھی نہیں ہوگا اور تم پر بیوی بھی حلال نہیں ہوگی۔ بہرحال طواف بھی کرو، صفا بھی دوڑو، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک دم بھی ادا کرو۔ بہرحال لیڈی ڈاکٹر بھی رکھ سکتی ہے اگر مادہ رکھنا ہے، خود شوہر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں جراثیم ہو تو اور مصیبت بن جائے۔ ولادت جب ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کرتے ہیں کہ خاوند خود کرتا ہے، ایسے ایسے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں بس۔ ہر وہ کام جو قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، قیاس میں نہیں، وہ بدعت ہے، یعنی دین کا مسئلہ۔ باقی دنیاوی معاملات ہیں، اب حضور کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی، کار نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھی، ہم چڑھتے، یہ بدعت نہیں ہے۔ دنیاوی دین کے اندر نئی چیز پیدا کرے۔ طواف زیارت سے پہلے اگر عورت کو حیض آ جائے، بالکل نہ جائے اپنے ملک، بالکل اپنی سیٹ کینسل کرا دے، کیونکہ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور خاوند پہ حلال بھی نہیں ہوگی۔ سیٹ پیچھے کرانا کیا مشکل ہے، جلدی کرانا مشکل ہوتا ہے، چھوڑ دے نہ جائیں بس۔ بچوں کے نام فکس ڈپازٹ کرائیں، بالکل حرام ہے۔ بیمہ پالیسی لے لیں، وہ بھی بالکل حرام ہے۔ ان کے لیے کوئی پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس میں زیادہ برکت ہو جائے گی۔ اللہ سب کی، ایک آدمی بلڈ کینسر کی بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی 20 دن کی نیت سے 100 کلومیٹر دور جاتا ہے، مقیم نہیں ہوگا، وہ بھی مسافر ہے، وہاں جا کے اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے پھر مقیم ہو جائے گا۔ والد صاحب نے جائیداد بھائی کو دے دی ہے، بھائی بہنوں کو
بتا دیا ہے کہ آپ کو یہی دے بالکل غلط ہے، قیامت میں پکڑے جائیں گے اور ایک ایک ذرہ ادا کرنا ہوگا۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تم کیوں گھبراتے ہو؟ مینا میں پہلی رات گزاری، دوسری رات روڈ پہ گزاری، تیسری رات مینا میں 4 گھنٹے سب ٹھیک ہو گیا۔ پانی حکومت کی طرف سے تھوڑا ملتا ہے تو آپ زیادہ لے کے پہلے کارگو کر دیں۔ حرم کے جمعہ کے دن جو 11:30 بجے اذان ہوتے ہیں وہ اعلان کے لیے ہے، اصل اذان وہ ہے جب امام بیٹھتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے۔ کسی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر زندگی میں تقسیم کرے تو بیٹی بیٹیوں کو پورا نہیں، اگر وہ میراث تقسیم کر رہا ہے تو لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، کسی کو ہدیہ دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر دے۔ میراث تو نہیں بڑا کر، میراث تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ میں قرآن یاد کر رہا ہوں لیکن بھول جاتا ہے، آپ لگے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ رحم کریں گے۔ خاوند اپنی بیوی سے کتنی حد تک محبت کر سکتا ہے؟ جتنے پیسے ہوں۔ محبت تو پیسوں سے ہے نا آج کل، اور کتنی محبت کی 1 میٹر لمبی ہوگی، عجیب آدمی۔ چھوٹے پیشاب کی نالی تنگ ہے، 10 سال سے آپریشن، دوائیں کھا، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پیو۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی 1 سال کے بعد ہے، ہم ملے تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو سکتے؟ بیوی ہے تمہاری، برہنہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ نکاح جب ہو گیا رخصتی کا کیا ہے؟ رخصتی تک ایک بچہ اللہ کی رحمت سے پیدا ہو جائے۔ کھاؤ جی ہم نے رخصتی کر لی ہے، خام خواہ خرچہ نہ کرو، نہ دعوتیں کرو لوگوں کو، نکاح ہو گیا، بیوی ہے تمہاری۔ الحمدللہ حضور کی سیرت پر بہت بیان ہو چکے ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ جو سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر کی شان ہے، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے نا۔ کس کے صحابی تھے، کس کے وزیر تھے، کس کے خلفاء تھے؟ تو جب ان کی سیرت بیان ہو، اصل تو وہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ ایک دفعہ 60 چکر، 60 پتہ نہیں لکھتے، ایک چکر مجھے نہیں پتا، 60 چکر، ایک چکر مجھے نہیں پتا جی۔ کچھ عورتیں کرسیوں کے اوپر بیٹھتی ہیں، معذور ہوں گی تبھی بیٹھتی ہوں گی نا، تندرست عورت تھوڑا کرسی پہ بیٹھتی ہے۔ جب معذور ہے، بوڑھی ہے، کرسی پہ بیٹھی ہے تو اس کو پردے کا تمہیں کیوں فکر پڑ گیا ہے؟ ہاں اگر جوان عورت ویسے فیشن کے طور پہ کرسی پہ بیٹھے منہ کھول کے، ناجائز ہے۔ پورے مسجد نبوی کی حدود میں درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام صرف جب حضور پاک کے مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں پھر پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے 10 ذی الحجہ کو عورتوں کے ساتھ جمرہ عقبہ کو 12:30 بجے کے بعد کنکریاں ماری، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دیوال کے بعد مارنا جائز ہے، افضل ہے کہ دیوال سے پہلے مارو، سارا دن جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے تمہاری کنکریاں، کوئی چکر بھی نہ پڑو۔ میں نے وہ آیت بتا دی تھی نا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورۃ القصص میں ہے، وہ آیت بار بار پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ رمی طلوع آفتاب سے 10 منٹ پہلے کی کس دن؟ پہلے دن وہ جائز ہے، نماز کے بعد جائز ہے۔ میں نے ابھی قربانی نہیں کی تھی، پہلے آ کے میں نے طواف زیارت کر لیا۔ میرا بھائی
یہ ترتیب میں شامل نہیں. ترتیب 3 چیزوں میں ہے کہ پہلے کنکری مارے، قربانی کرے اور حلق کرائے. طواف جو ہے وہ ترتیب میں نہیں ہے. اگر تم نے طواف پہلے کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. حضور پاک نے عمرہ نہیں کیا ہے، نہ صحابہ. حضور نے 4 عمرے کیے ہیں. اب کوئی علاج ہے جو نہ مانے؟ اس کا بھی کوئی علاج ہے دنیا میں؟ حج کا عمرہ کیوں نہیں کیا؟ حج میں بھی عمرہ کیا ہے شریف آدمی. حضور کا حج قران تھا، عمرہ اور حج دونوں آپ نے اکٹھے کیے ہیں. اب ضد کا تو علاج نہیں ہے ہمارے پاس. کہتے جی پشاور سے احرام باندھا، پہنچ گئے، پاؤں میں کیل گھسی، پاؤں سے خون نکل آیا. کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. خون بھی تمہارا نکلا ہے اور اسلام سزا بھی تمہیں دے. یہ عجیب بات ہے. یہ سمجھا ہوا ہے کہ خون نکلا، دم پڑ گیا. دم کیوں دم پڑ گیا؟ تمہیں تو بلڈ دینا چاہیے نہ کہ لینا چاہیے. بینک میں جو پیسے ہمارے جمع ہیں ان پہ جو سود ملے بینک والوں سے لے لو، اور لینے کے بعد غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے خیرات کر دو. غریبوں کو دے دو، غریب رشتہ داروں کو دے دو. کوئی مسجد کے حمام خراب ہے وہ بنوا دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا، چونکہ ثواب اللہ حلال میں دیتے ہیں، حرام میں ثواب نہیں ملتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. یہ تو پتہ جی کوئی ہندی میں لکھا ہوا ہے، میں ہندی جانتا نہیں. اگر انڈیا سے لوگ ملازمت کے لیے آتے ہیں ان کو بھی احرام ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے. جو درمیان میں ہے میقات اس سے تو گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا. بہرحال اگر جس طرف امام ہے اس سے آگے نماز میں کھڑے رہوں. باقی جو کعبے کی 3 طرف ہیں اگر آپ آگے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اللہ